اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے، اور اسی طرح جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین عورتیں حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، یہ افضل ترین عورتیں ہیں دنیا کی۔ ناظرین کرام، آج جس ہستی پاک کی رخصتی کا منظر ہم اپنے اسکالر حضرات سے آپ کو سنوائیں گے، آسمان کی آنکھ نے ایک ایسا منظر بھی دیکھا تھا کہ دنیا کی مقدس ترین محترم ترین ہستیاں اور ایسی ہستیاں جیسی پھر اس کے بعد کبھی آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھی، ایسی نورانی صورتیں کہ جن کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ انسان ہے یا نور کے کچھ جو ہیں وہ وجود چلے جا رہے ہیں، وہ نوری وجود، ایسی بارات جیسی بارات کسی نے نہیں دیکھی، ایسا جہیز اس شادی میں دیا گیا جیسا جہیز بھی پھر کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور جو انوار برس رہے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، یہ شادی فرش پہ بھی ہو رہی تھی، عرش پہ بھی یہ شادی ہو رہی تھی، اور عرش پہ جو وہاں پہ طوبہ جو ایک درخت ہے، اس سے جو موتی اور جواہرات وہاں پہ برس رہے تھے، اس کو حوران بہشتی جو تھی اپنے دامنوں میں، اپنے گودوں میں لے رہی تھی، اپنے ہاتھوں میں سمیٹ رہی تھی، اور قیامت تک وہ جواہرات، وہ ہیرے، وہ موتی وہ سمیٹتی رہیں گی اور وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اس شادی کی، اس رخصتی کی خوشیاں یہ قیامت تک منائی جاتی رہیں گی، عرش والے مناتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، شروع کرنے سے پہلے، یہ سعادت حاصل کرنے سے پہلے میرا جی چاہ رہا ہے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت اشعار ان کی شان پاک میں کہے۔ انہوں نے کہا، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، ایسی ہستی پاک جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس کائنات میں محبوب ہستی تھی، جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میری صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمال کی بات کی۔ انہوں نے کہا، چال میں، اعمال میں، گفتار میں، کردار میں اگر کوئی بالکل صحیح شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات تھی تو وہ سیدہ النساء سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پاک تھی۔ اور ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے، بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اولین مجاہدہ، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ پاک میں تھے اور وہ کفار نے جا کے مکہ میں اور حرم پاک میں ان پہ اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی، اس ننھے ہاتھوں سے، اس جذبے اور اس قوت کے ساتھ اس کو نہ صرف ہٹایا تھا بلکہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن عطر سے اپنے کپڑے سے صاف بھی کیا، اور پھر آپ دیدہ ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور ان بدبختوں کے خلاف جو دعا کی تھی۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہم نے میدان بدر میں دیکھا، ایک کنویں میں وہ سارے خبثاء جو تھے وہ اسی طرح گر رہے تھے۔ اس وقت بات سیدہ النساء اس ہستی پاک کی ہے، جب وہ میدان حشر میں آئیں گی، پلسرات سے گزرنے لگیں گی تو آواز آئے گی، اے لوگو اپنی نگاہیں جھکا لو، اب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونے والا ہے، اور 70,000 حوروں کے جلوہ میں وہ گزریں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ان کے جگر کا ٹکڑا جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گی انہی محلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ، جو ہمارے تصور سے ماورا محل ہیں جنت کے، ان میں اپنے ابا جان کے ساتھ وہ رہیں گی جنت میں۔ اب بھی
ان کی جو قبر انور ہے یقیناً وہ جنت کا ایک حصہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور وہ بھی میں نے وعدہ کیا ہوا انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا جب ان کا روضہ اطہر جو ہے اسی طرح بنائیں گے جس طرح ان کے شہزادے کا روضہ میں نے دیکھا ہے کربلا میں، اس سے بھی بڑھ کے ہم ان کا روضہ پاک انشاءاللہ تعمیر کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ان کی جب رخصتی ہوئی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ، مشہور واقعہ ہے کہ زرہ انہوں نے بیچی جہیز کی تیاری کے لیے، اور سیدنا عثمان ذوالنورین کے پاس وہ بیچی تھی، 480 درہم اس کے لگے تھے، لیکن بعد میں سیدنا عثمان ذوالنورین نے وہ بطور تحفہ ان کو پیسے بھی واپس کر دیے تھے۔ وہ جہیز کیا تھا، بس اس کی میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس کی تفصیل سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا کہ جا کے میری شہزادی کے جہیز کے لیے چیزیں خرید کے لاؤ، اور یہ 480 درہم ان کو عطا کیے۔ وہ جا کے جو چیزیں لائے تھے وہ آپ سن لیں۔ ایک قمیص تھی، ایک مکنا تھا جس کو آپ دوپٹہ کہہ لیں یا چادر کہہ لیں سر ڈھانپنے کے لیے، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، چمڑے کی مشک جس میں پانی لاتے ہیں، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن بادیا، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر مٹی پھیر دیتے ہیں، 2 مٹی کے آب خورے، مٹی کی سراہی، ایک زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھا۔ یہ کل جہیز تھا جو مالک کائنات ہیں، جو کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات کی شہزادی کو رخصت ہوتے ہوئے یہ جہیز عطا کیا گیا ہے۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ ان پر برکت نازل فرما جن کے اچھے سے اچھے برتن بھی مٹی کے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ برکت تو ہم آج دیکھ رہے ہیں، صبح و شام ان کا ذکر پاک ہوتا ہے، ان پہ لوگ درود بھیجتے ہیں، اور یہ ہستی پاک وہ ہے، اگر ان کو کوئی راضی کرے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ میرا ایمان، میرا یقین ہے کہ جب اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، ہم ان کا ذکر پاک، ان کے تذکار پاک کر رہے ہیں، تو مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً خوش ہوں گے، اور جس پہ مکین گنبد خضرا خوش ہو جاتے ہیں اس پہ اللہ کریم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جو خدا نے خواستہ سیدہ کی شان پاک کے خلاف کوئی بات، خلاف نہیں میں کہہ رہا، شان پاک کے مطابق بات نہ کرے، ان کے شان کوشش نہ کرے، کر نہیں سکتے ہم ان کی شان بیان، کوشش نہ کرے، تو گویا وہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے وہ اللہ کو ناراض کرے گا، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی بربادی دنیا و آخرت کی یقینی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آج 19 ذی الحج ہے، آج کے روز شہزادی کونین جو تھی، مخدومہ کائنات کی رخصتی ہوئی تھی۔ وہ کس طرح رخصتی ہوئی تھی، وہ کیا حالات تھے، ان کی شان پاک، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ امریکہ سے ہمارے آئے ہوئے مہمان علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب، معروف سکولر ہیں انٹرنیشنل سطح کے، ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، کون نہیں جانتا، جو صبح نور کو جانتے ہیں ڈاکٹر نظامی کو بھی یقیناً جانتے ہیں، اور اس کے بعد صوفی نوجوان نعت خوان، باہر کا بابو اندر کا صوفی حافظ محمد بابر جو ہے وہ منقبت بارگاہ سیدہ میں اپنے خاص انداز سے خوبصورت آواز سے سنائیں گے آپ کو پروگرام کے آخر میں۔ شروع کرتا ہوں علامہ نقوی صاحب سے۔ جی علامہ صاحب، ایسی شادی دنیا میں دیکھی نہیں کسی نے۔ بے شک جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام تر ناظرین کو اور آپ کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان ہستیوں کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ان کے پیغامات کو سمجھ کر عملی طور پر ان پر عمل کرنے کی اور دوسروں کے لیے مبلغ عملی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے قبل اس کے کہ ہم اس میں تھوڑی سی جو اس کی تفاصیل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 3 حوالے ہوتے ہیں کسی بھی خاتون کے، اور ان 3 حوالوں کے حوالے سے ان کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر بیٹی، اور یہ
سرکار کا فرمان ہے ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، قربان جائیں اس بیٹی پر جو اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا کہ ہر بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ایمان میں حصہ دار ہوتی ہے، قربان جائیں ایسی بیوی ہیں کہ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو کل ایمان، جن کو رسول خدا نے خندق کے میدان میں کہا تھا جب عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں گئے ہیں، ان کے ایمان کی حصہ دار ہیں۔ اور یہ بحیثیت ماں، بچوں کی جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے، اور یہ وہ ماں ہیں کہ جن کے قدموں تلے ان کی جنت ہے جو خود سیدہ شباب اہل جنہ ہے، جو سردار جوانان جنت ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو شادی ہے چونکہ ظاہر ہے سنت بن جاتی ہے، اور سنت کے لیے یہ کہ جو فرمایا گیا اس پر عمل کیا جائے، جو انجام دیا گیا اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم بعض معاملات کے اندر کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے، ہمیں تھوڑی موڈیفائی کر کے اس کی اسپرٹ کو لے کر اس سے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے آج کے معاشرے کے تقاضوں کے مطابق۔ بہت اچھا۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ یکم ذی الحج کو نکاح ہوا اور 19 ذی الحج کو جو ہے وہ رخصتی ہوئی، 18 دن کا گیپ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ سنت کو بنا کر 18 دن بعد ہم رخصتی کریں، وقفہ بیچ میں دے دیں، اور وہ عرف کے مطابق 18 دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ تھوڑا 2 مہینے بھی ہو سکتا ہے، ایک دن بھی صبح نکاح ہو کے شام کو رخصتی ہو سکتی ہے۔ تو سنت جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو بعض معاملات کے اندر وہاں پر ہم نے موڈیفائی کرنا۔ اسی طریقے سے اب ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 جہیزیے کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، چونکہ آج کے زمانے میں یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ افراط و تفریط بعض اوقات جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو جہیزیہ کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، بالخصوص پاکستان کے اندر، چونکہ عرب ملکوں میں اور ایران کے اندر، افغانستان کے اندر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہی ہے اسلام کے مطابق، جو اسلام کے مطابق دولہا دیتا ہے جہیز، یہاں پر بھی وہی ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی زرہ ہے، بالکل۔ یعنی اصل میں ہم لوگ جو ہیں وہ چونکہ انڈو پاک کے اندر ہندوؤں کے زیر اثر ہیں، تو اس لیے آج بھی ہم جو ہے نا وہ یہی کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ جو جہیز ہے وہ باپ نہیں دیتا، بلکہ دلہا جو مہریہ دیتا ہے اس سے جہیز کا جو ہے وہ تہیہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے تبھی تو بوڑھی ہو جاتی ہیں بیٹھی بیٹھی، بعض اوقات بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ظلم اور ستم جو ہے۔ اب نمبر 1، نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 یہ ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے مطابق جو وہاں کا عرف تھا، یعنی ظاہر اگر ہم اس معاشرے کو دیکھیں، اگر جو اس میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی تھے اور عمراء کے پاس، لیکن بیسکلی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، جو ضروریات کی چیزیں ہیں، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منیمم، لیکن منیمم نیسیسٹیز، وہ یعنی بالکل نیسیسٹی کا مطلب اس میں ایک حکمت جو مجھے نظر آتی ہے نا، میں معذرت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ دنیا کا غریب ترین آدمی بھی اتنا جہیز دے سکتا ہے۔ کل کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جو چاہتے دنیا کی نعمتیں دے سکتے تھے، اس لیے نہیں دی کہ کل کو کوئی غریب آدمی جب بیٹی کو رخصت کرنے لگتا یا کوئی دولہا جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہ ہوتا تو وہ کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا۔ بالکل صحیح، یہ دیا جی۔ لیکن عرف میں جو ہے نا پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے کے حساب سے، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 480 درہم جو ہے وہ ٹوٹل تھے، اس میں سے جو ایک پیراہن یعنی جو قمیض تھی اس کی قیمت 7 درہم تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ پرسنٹیج نکالیں تو یہاں سے اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل لوور اینڈ پر نہیں تھی جسے کہا جا سکے کہ حقارت والی جو ہے نا، نہیں، استغفر اللہ، مطلب اتنی جو ہے نا وہ تھی کہ عرف عام میں اسے ایک مناسب جو ہے نا لباس کہا جا سکتا ہے، یا جیسے پردہ تھا فور ایگزامپل، یا مکنا جیسے آپ نے فرمایا، تو 480 درہم اس زمانے کے حساب سے was not like really very، مطلب آج کے زمانے میں جیسے کہتے ہیں کہ شرعی طور پر جو ہے نا مہر فاطمہ، تو مہر فاطمہ کو 500 درہم جو ہے وہ آج کے حساب سے ایکول نہیں کیا جا سکتا۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ وہ 500 درہم تھا، اس میں سے پیران کیا۔ اب آگے چلیں، اچھا اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جا کر 2-3 چیزیں جو کہ چونکہ ہم جب 1400 سال پہلے کے واقعات کو دیکھتے ہیں اور آج کے زمانے میں اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو سمجھ کر، اس کی روح کو سمجھ کر امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آج کے زمانے کے حساب سے۔ 2-3 باتیں۔ نمبر 1، جب یہ شادی ہوتی ہے، اب ظاہر ہے ایک تو نکاح ہوا جو کہ مسجد میں ہوا، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اور وہاں پر ظاہر سب کو گواہ بنایا، اور وہاں پر بھی دعوت دی گئی، کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد اب ایک وقفہ آتا ہے، اور وقفے کے بعد باقاعدہ سے سب سے پہلے رسول خدا نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے فرمایا کہ یا علی آپ اپنے گھر کو آمادہ کیجئے۔ اچھا، اب یہاں پر گھر کو آمادہ کرنے سے مراد کیا تھا کہ آپ الگ سے ایک گھر کا اہتمام کریں۔ ٹھیک، یہ ایک بہت ہی مطلب خوبصورت بات ہے، ٹیمپریرلی اگرچہ کہا کہ یا علی، مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، حارثہ جو ہے وہ تھے جو
ریل اسٹیٹ کا کام کرتے تھے. جی ہاں، ان کے بڑے مکان تھے. بڑے مکان تھے. رسول اللہ خدا نے فرمایا کہ مجھے تھوڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ چونکہ ہم نے جو بے گھر والے ہیں ہوم لیس جتنے بھی ہیں ان کے لیے ہم نے لیے ہوئے ہیں تو بڑا عجیب. ان کو پتا چلا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے، میں جو ہے وہ اپنا گھر دیتا ہوں، آپ مولا کائنات سے مطلب حضرت علی سے فرمائیے کہ وہ آمادہ کریں. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ یہاں پر جب شادی ہوئی ہے تو شادی کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب اپنی زوجہ محترمہ دختر رسول خدا کو اپنے گھر میں لے کر گئے ہیں جو کہ کرائے کا مکان تھا اور ٹیمپرری تھا. ٹھیک. اچھا، یہ ایک بہرحال معاشرتی طور پر اگرچہ ہم بعض کو جب بات کرتے ہیں نا، وہ گھر ذرا دور تھا، تھوڑا یہ حضرت عرصہ والا گھر جو تھا یہ بالکل ساتھ تھا، نزدیک تھا، جو اب وہ جو ہے حجرہ آمادہ کیا گیا جہاں ہم جاتے ہیں وہ ہے. اچھا، اس میں غیثہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسلیں ہیں نا، چونکہ تاریخ اسلام کی جو حقیقی روایات ہیں اور جو اقدار ہیں ان کو نہیں دیکھتے پریکٹیکلی، تو اس لیے آج ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں. اگر ہم ان اقدار اور روایات کو امپلیمنٹ کر دیں اور لوگوں کو پتہ چلے تو اس کے سامنے ویسٹ ہیچ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں. یہ آپ نے بات مکمل کرنی، میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل بزم کر لوں. جی ڈاکٹر صاحب. غازی صاحب، میں تو آج کے اس موضوع کی مناسبت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر المومنین حضرت علی کا انتخاب خدا کا انتخاب ہے، حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے، اور وہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک 15 یا 18 سال بیان کی جاتی ہے شادی کے زمانے میں، اور عرب میں تو 12-13 سال کی جب بچی ہوتی ہے تو وہ جوان ہو جاتی ہے اور رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو رؤسائے قریش جو مہاجرین تھے ان کے رشتے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. بلکہ ایک بار تو آپ نے فرمایا کہ ابھی وہ چھوٹی ہے، یہ بھی ایک روایت میں ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظر تھے کہ خداوند تعالیٰ یہ اعلان فرمائے کہ فاطمہ کا عقد کس سے ہوگا. اب قبلے کے تعین کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف ایک نظر دیکھنا بھی ریکارڈ پہ ہوتا ہے، اور وحی الہی میں سند ہو جاتا ہے. چنانچہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حضرت علی تھے، وہ خداوند تعالیٰ نے انہیں پسند فرمایا، اور پھر جبریل حاضر ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ. مجھے تو ایسے لگتا ہے قسام ازل نے طے کر دیا تھا، اپنے محبوب سے کوئی بات چھپائی نہیں تھی. جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا علم. بالکل ایسا ہے، یقیناً جوڑا کون سا بننا ہے. یقیناً ایسا ہے، یقیناً ایسا ہے. وہاں تو غازی صاحب یہ عالم تھا نا کہ محبوب اور محب کی رضا اور مرضی یکجان ہوئی تھی، وہ کبھی گئی نہیں ادھر ادھر ہوئی نہیں کبھی. تو حضرت جبریل نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کے مقام پر حضرت فاطمہ کا عقد کر دیا ہے حضرت علی کے ساتھ، چنانچہ آپ کو مبارک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرحت اور مسرت کا اظہار فرمایا اور اس کا اعلان بھی کیا، اور حضرت بلال سے کہا کہ اکابر صحابہ 10 مبشرہ اس میں تھے اور کچھ انصار تھے کہ ان کو بلا کر لائیے. چنانچہ وہ جو ایک لمحہ ہے اس نے یہ متعین کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کا تسلسل کس خاندان سے آگے بڑھے گا، اور یہ کوئی معمولی شرف تو ہے نہیں. اس لیے کہ وہ شادی اور یہ جو فیصلہ ازدواج ہے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کا، اس پر تاریخ اسلام کا مدار ہے، اور بلکہ ایمان کا مدار ہے، بلکہ اسلام کا مدار ہے. ساری عمارت اسی پہ ہے. اسی سے ان پھولوں نے جنم لینا ہے جنہوں نے گلشن مصطفیٰ کو سیراب کرنا ہے، اور جنہوں نے اسلام کو حیات نو دینی ہے کربلا کے میدان میں. اور اسی خاندان سے، اسی گھرانے سے متعین ہوگا کہ محبت رسول کے کیا تقاضے ہیں، ایمان کے کیا تقاضے ہیں، اور شان رسالت کیا چیز ہے. سبحان اللہ. یہ اتنا یعنی بڑا ہے فیصلہ. اچھا، ایک ڈاکٹر صاحب پہلو، آپ تو چونکہ فارسی کے خود شاعر بھی ہیں، کہ یہ میرے لیے نئی بات تھی کہ امہات المومنین آگے آگے جا رہی ہیں اور وہ نعتیں بھی پڑھ رہی ہیں، منقبت بھی پیش کر رہی ہیں، سیدہ فاطمہ کی شان بھی بیان ہوئی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک بیان ہو رہی ہے، اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے. اور یہ بھی ایک وہ جو اسلام کے بارے میں آتا ہے نا، شاید لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام ایک ایسا
گھٹا ہوا مذہب ہے جس میں ہر وقت پتہ نہیں کچھ شکنجہ چڑھایا ہوتا ہے. اظہار جذبات کی کوئی جائز حدوں میں بھی کوئی یہاں ہے. بالکل ہے. کیسی خوشی ہے, آگے وہ چل رہی ہیں ساری اور وہ پڑھتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اور جو فرشتے ہیں جو دکھائی نہیں دے رہے ہیں ان کا تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں فرشتوں کا. یہ اتنا مسرت کا واقعہ تھا کہ حضرت ام المومنین عائشہ ہمیشہ فرمایا کرتی تھیں کہ دنیا کی بہترین شادی فاطمہ کی شادی ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیے. یہ بھی فرماتی تھی کہ دنیا میں سب سے افضل رسول اللہ کی نگاہ میں سیدہ فاطمہ ہیں, سب سے زیادہ پیاری یہ ہیں, اور مردوں میں سب سے پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا. خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کو یہ اطلاع دی اور ان کی ایک طرح سے شرعی طور پر اجازت بھی, مشورہ بھی طلب فرمایا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات, بہت امپورٹنٹ. میں سوچ رہا تھا یہ کہیں نکل نہ جائے آپ سے. باقاعدہ مشورہ کیا گیا. اور پھر یہ فرمایا نکاح کے بعد کہ اے فاطمہ, میں نے تمہیں بہترین انسان سے تمہارا بیاہ کیا ہے. علم میں بھی مکمل ہے, علم میں بھی اعلیٰ ہے. بالکل. یعنی اس سے ایک یہ معیار بھی طے ہو گیا کہ رشتوں ناتوں کے لیے کن چیزوں کو فوقیت حاصل ہوتی ہے اور ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے. واہ 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 واہ. یعنی ظاہراً ہم یہ دیکھیں تو حضرت امیر المومنین علی چونکہ فراخ تھے, بہت فراخ دست تھے, کشادہ فائنانشلی. جی ہاں جی. اور محنت مشقت. کیا کہہ رہے ہیں پروڈیوسر صاحب؟ اچھا ناظرین کرام, بہت مختصر سی گفتگو, اور یہ شادی کی باتیں. شادی ویسے خوشی کی ہوتی ہے, لیکن یہ وہ خوشی ہے جو اللہ نے منائی, جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی, جو اشرف مبشرہ نے منائی, جو صحابہ کرام نے منائی, اور جو ایسی نورانی بارات پھر دنیا میں نہیں دیکھی, جس بارات پہ قربان ہو رہے تھے ملائکہ بھی آسمانی آئے ہوئے تھے. اس مبارک ذکر میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. خوش آمدید ناظرین. آج میرے ایک ناظر نے مجھے خط لکھا ہے, اس نے کہا جی آپ ویلکم بیک کہتے ہیں تو آپ مہربانی کیا کریں تو خوش آمدید کہا کریں. تو آج ان کو خوش کرنے کے لیے میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں لوگوں کو بعض اوقات یہ تساہل ہوتا ہے, ساری زبانیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدا کی ہیں, ساری زبانیں اسلامی. عربی زبان کے بعد باقی سب زبانیں برابر ہی ہیں, تو اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اگر ہم نے یورپ میں تبلیغ کرنی ہے, ایک مولوی صاحب پاکستان کے, تو وہ کہتے ہیں جو انگریزی پڑھے وہ نعوذ باللہ اسلام سے ہی پھر جاتا ہے, اور یہ پڑھنا حرام ہے انگریزی. تو میں نے ایک دفعہ ان کو پیغام بھیجا کہ اگر امریکہ میں اور یورپ میں جا کے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اسٹیڈیم میں, وہ کون سی زبان میں کی جائے گی؟ پنجابی میں کی جائے گی. تو یہ سمجھ کی باتیں ہوتی ہیں. تو غازی صاحب آپ عذراء کرم کو لباس کے لیے بھی ہمیں تھوڑی بہت رعایت دے دیں. آپ کو ہر لباس اسلامی. اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے تو کہا یہ کہ جو کوٹ ٹائی ہم پہنتے ہیں پتلون, یہ بیسیکلی ترکوں کا لباس ہے. یہ ترکوں سے انگریزوں نے لیا. انگریزوں کو تو لباس پہننے نہیں آتا تھا. ہمارے یہاں لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا. کچھ اشعار میں نے جی کچھ عرصہ پہلے لکھے تھے, ایک دفعہ پہلے بھی سنائے تھے اپنے ٹوٹے پھوٹے اشعار. ڈاکٹر نظامی بیٹھا ہوا ہے تو ان کے بیٹھے ہوئے یہ اشعار سنانے کی جرت کر رہا ہوں. زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں, بنت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں. چکی چلا رہے ہیں, جھولا جھلا رہے ہیں, دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں. یہ وہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے. حور و ملک ہیں خادم, روح الامی بھی دیکھو, زہرا کے لاڈلوں کو کشتی سکھا رہے ہیں. یہ وہ جو کشتی ہو رہی ہے. آنچل نہ دیکھ پائے چندہ ستارے سورج, لیکن انہی کا صدقہ سب فیض پا رہے ہیں. اور شان علی کا غازی کیسے کروں احاطہ, کہہ کر سلونی خود ہی مولا بتا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی علامہ صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہماری اسلامی معاشرے کی اقدار ہیں اور جو پرانے زمانے کے اندر, اور آج ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں, اگر ان کو دیکھیں, میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کر تاریخ سے آگے بڑھنا چاہوں گا, پھر 2-4 واقعہ عرض کروں گا. زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے اس زمانے کو جو قبل از اسلام تھا, لیکن اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک چیز بڑی خوبصورت مجھے نظر آتی ہے جو میں نے دیکھی ہے, اور جو آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ جس کو کنٹینیو کیا گیا تھا بائی دا وے بعد از اسلام بھی, یعنی کچھ کلچرل ویلیوز جو ہوتی ہیں کہ جب بھی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو بچہ جو ہے وہ دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو ان کو صحرا میں لے جاتے تھے. اس کی 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں, اور یہ کاپی پیسٹ نہیں, پھر وہی بات ہوگی موڈیفیکیشن کے ساتھ آج کے زمانے کے حوالے سے. 3 وجوہات کہتے ہیں. نمبر 1 اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ مکہ کنجسٹڈ ایریا تھا
اور اوپن ماحول میں بچے کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے. ٹھیک. تو اب ظاہر اس زمانے کے اندر بچوں کی نشو و نما کا اس قدر خیال تھا. نمبر 2، لوگ جو ہیں وہ وری تھے کہ چونکہ مکہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھی اور ہر طرح کے لوگ آتے تھے، اس لیے بچے کا ایکسنٹ بدوی نہیں بن پاتا تھا جو پیور عربک ہوتا ہے. اس لیے بھیجتے تھے تاکہ ان کا ایکسنٹ جو ہے نا، زبان، وہ اپنی پیور رہے، خراب نہ ہو جائے، مکس نہ ہو جائے، اردو دلی کی رہے یا لکھنؤ کی اس زمانے کے اندر جو ہے. اور تیسری اس کی وجہ جو ہے نا یہ بیان کی جاتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی پوری توجہ بچے پر ہو جاتی تھی، وہ شوہر کو بھول جاتی ہے obviously and naturally. تو اس لیے وہ دوبارہ سے ماں کو جو ہے فرصت دیتے تھے کہ بچہ جو ہے جب تک چھوٹا ہے اس کو دائی سنبھالے گی، آپ تیار ہو کر دوبارہ سے بیوی بن کے جو ہے وہ شوہر کی خدمت کریں. اب ہم آتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات علی بن ابی طالب آئیڈیل کپل ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے جو واقعات، جو نقوش عصمت چھوڑے ہیں جن کو آج ہم فالو کریں. نمبر 1، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق ملتا ہے کہ چند دنوں کے بعد جب رسول خدا کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے شہزادی کو اسی پرانے والے لباس میں دیکھا. کہا بیٹی فاطمہ، تمہارے لیے عروسی کا جو لباس تھا، جو شادی کا جوڑا ہوتا ہے، وہ لیا گیا تھا، آپ نے ابھی سے دوبارہ پرانا لباس پہن لیا. کہا بابا جان، ایک سائلہ نے آ کر سوال کیا تھا تو میں نے اپنا نیا جوڑا اٹھا کر دے دیا. فرمایا بیٹی فاطمہ پرانے والا دے دیتی. اب شہزادی چونکہ سمجھانا چاہتے ہیں، شہزادی فاطمہ فرماتی ہیں بابا جان، اللہ نے قرآن میں کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس کو تم دوست رکھتے ہو اسے راہ خدا میں دو تاکہ اس مقام تک پہنچ سکو. اس نے سوال کیا، یہ جوڑا مجھے پسند تھا، میں نے اٹھا کر وہ دے دیا. یہ نمبر 1 سنت، اور یہ ایک ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. نمبر 2، شہزادی کے متعلق یہ ملتا ہے، اور یہ مختصر سی ان کی زندگی تھی جو ازدواجی زندگی تھی، ملتا ہے کہ شہزادی نے ساری زندگی کبھی ایسا سوال نہیں کیا جس پر ان کو یہ شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو مولا کائنات علی ابن ابی طالب اسے پورا کر سکے اور ان کو شرمندگی ہو. 2، نمبر 3، ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ ساتھ ہی وہ واقعہ جی کہ جب بیمار تھی تو انہوں نے کہا کوئی خواہش ہو، انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں، آپ کو کہ آپ کو پریشانی نہ ہو. آخر انہوں نے قسم دی کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ، تو کہا اچھا پھر ایک انار لا دیں. میں کالر لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ظفر جیلانی بول رہا ہوں فیصل آباد سے. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جیلانی صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ. آج تو آپ کی آواز بالکل جوانوں والی ہے شاہ جی. جناب آپ کے درشن جو ہو جاتے ہیں جوانی آ جاتی ہے. اللہ آپ کو یہ روز جی تہجد میں مجھے فون کرتے ہیں ڈیلی، گرمی سردی. شاہ صاحب جی السلام علیکم. جی شاہ صاحب فرمائیں. جی حکم سوال. جناب میری گزارش تھی، سوال یہ تھا جی، میرا سوال یہ تھا کہ میرے آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ان کی عطرت میں ہے، عطرت کی رینج کا دائرہ کہاں تک ہے؟ آل اور عطرت کا دائرہ کہاں تک ہے؟ اچھا، آل اور عطرت کا فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، پتہ کر لیتے ہیں جی. ابھی نیکسٹ کوئی کالر دے دیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی آپ کا ماشاءاللہ پروگرام آج کا بہت ہی اس معاشرے کے لیے ایک اگزامپل ہے، اور ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کے ہمارے پاکستانی معاشرے میں جو جہیز کی لعنت ہے اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پوچھیں گے جی. نیکسٹ کالر بھی دے دیں جی. السلام جی. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا میں احمد بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی جی احمد بتاؤ. آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور روزانہ ہی دیکھتے ہیں تقریباً، اور 2015 سے دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام. ماشاءاللہ آپ کا اپنا پروگرام ہے بیٹا. سوال بتاؤ احمد. سوال یہ تھا کہ حضرت علی کی جو ٹوٹل اولاد تھی یہ کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت علی کی اولاد. ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں. بس جی کالر ختم. جی علامہ صاحب پہلا سوال تو آپ ہی سے، آل اور عطرت کا فرق وہ کہہ رہے ہیں، بتا. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. ایک ہی بات ہے.
میں تو سمجھ سیم ایک ہی بات ہے، لیکن اس میں پھر آگے اس کی اندر جو ہے نا اسپیسیفیکیشن تو، لیکن مختصر یہی ہے کہ ایک ہی بات ہے، سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جہاں یہ لعنت کیسے ختم کی جائے جہیز صاحب؟ اس میں ہم سب کو باشعور ہونا چاہیے، ٹھیک، اور یہ احساس کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس سے جان چھڑوا لیں گے تو ایک تو ہم سنت کے دائرہ اطاعت میں آ جائیں گے اور کچھ سہولت بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سہولتوں کا پیغام ہے. ٹھیک. اور یہ واقعتاً اتنا بڑا یہ ناسور ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرتی زندگی کا. تو اس میں ایک ایجوکیشن سے اور اویئرنیس سے اور شعوری کوشش سے بھی یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب، حضرت علی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے تو 4 اولادیں ہیں. ٹھیک ہے. 2 بیٹے اور 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور 5ویں جو ہے ان کے متعلق آ جاتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے تھے. تو میں اس کی طرف جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، باقی جو شادیاں باقی جو ہے نا ٹوٹل 18 بنتے ہیں. ٹوٹل 18 جی، ان کی یہ انکلوڈ کر کے 4 ان کو انکلوڈ کر کے ٹوٹل جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی اولاد ہے وہ 18. اور جو 4 ہیں وہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے، اور پھر باقی بیویوں سے ان کی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی شہادت. آگے جی وہی بات جو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے جو ہے نا جو ان سے ان کی زندگی سے سیکھنا. نمبر 1 تو کبھی سوال نہیں کیا. نمبر 2 یہ ہے جو آج کل کے معاشرے میں مطلب بالخصوص اگر ویسٹ کو کاپی کریں، جتنا ماڈرن معاشرہ ہوتا جا رہا ہے نا، ہمارے ہاں جو احترام کا رشتہ تھا تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں فرینکنس. صحیح بات. پرانے زمانے میں حتیٰ ہمارے معاشرے میں منع کے ابا احترام سے بلاتے تھے، نام نہیں لیتے تھے. واہ واہ واہ. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا لیے ملتا ہے، اور یہ عرب معاشرے کی ویسے بھی روایت ہے، ہمیشہ جو ہے ٹائٹلز کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شوہر کو بھی بچوں کو بھی، ابو الحسن، امیر المومنین، یا ابو الحسن. بالکل. اور نہ فقط یہ کہ شوہر کو بلکہ بچوں کو بھی. حدیث قصا کے اندر جو یہ اب شروع ہوا ہے، یہ وہی مرض کی نا کہ مطلب آہستہ آہستہ جو ہے جو ہمارے ہاں بھی ہمارے یہاں بھی جو ہے بابر جی ہاں یہ اب شروع ہوا ہے. وہ امریکہ میں تو جو ہے نا وہ بابا کو بھی کہتے ہیں ڈیوڈ، مطلب جو ہے نا وہ بڑا ہی، وہ کہتے ہیں وی آر فری، وہ کہتے ہیں فرینک ہیں ہم لوگ. حالانکہ اس کے بھی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ فائدے ہوتے ہیں. ایک اس میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ اب دیکھیے کتنا خوبصورت ہو جائے نا. یہ کتابوں میں ملتا ہے لیکن معاشرے میں نہیں ملتا. اگر اس کو امپلیمنٹ کرے تو ذرا خوبصورتی دیکھیے گا. مثلا جب حدیث قصا کی جو روایت ملتی ہے جابر بن عبداللہ انصاری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب بچے آتے ہیں اب ان کا مکالمہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اپنی والدہ محترمہ سے دیکھیں، اور پھر ان کا مکالمہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں، اور پھر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں. قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کی ٹھنڈک، اے میرا سرور، اے جنت کے سردار. سبحان اللہ. یعنی ٹائٹل کے بغیر جو ہے نا سوال ہے نہ جواب ہے. اب آج کے زمانے میں اگر میں کہوں جی میری جان فرمائیے نا کیا بات ہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا فری ہو جاتے. کیا ہم نے ان خاندان سے جو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آج کے معاشرے میں ان جزیات کو بھی سیکھنا ہے کہ وہ جب آپس میں بات کرتے تھے. آج بھی آپ جب عراق تشریف لے جاتے ہیں، عرب معاشرے میں جاتے ہیں، آقا تھی، مولائی، قلبی، عینی، مطلب دیکھیں نا وہ 4-5 چیزیں کہنے کے بغیر بات ہی نہیں کریں گے کوئی بندہ بھی. یہ ہوگا نمبر 1. نمبر 2 جو خود شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ، اب اگرچہ یہ تازہ ہو گیا ہے ایران سے، میں کالر لے لوں جی بسم اللہ، یہ آقائی والی بات سنا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن بتائیں. جی میرا نام فرق شاہین ہے، میں راولپنڈی سے بول رہی ہوں. میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کی تھی. جی باجی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت پیارا لگتا ہے آپ کا پروگرام. میرا سنتی رہتی ہوں سارے کام چھوڑ کے، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں علامہ اعزاز سب بہت ہی پیارا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کے لیے. بہت شکریہ. بڑی جی بہت اللہ تعالیٰ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں نے آپ سے جی ہم نماز کے بعد جیسے ہم نے بک میں پڑھا ہوا ہے کہ فاطمی تسبیح جو پڑھتے ہیں 33 دفعہ، تسبیح فاطمہ، ٹھیک ہے جی وہی، اور 34 بار اللہ اکبر لاسٹ میں. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا فوائد ہے اس کے، ہم نے جگہ جگہ پڑھے. میں آپ سے بھی سننا چاہتی ہوں، آپ بھی ذرا جی ٹھیک ہے جی عرض کریں گے جی انشاءاللہ فوائد اس کے کیا ہیں عرض کریں گے. نیکسٹ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جس نظیر سے میں سجاد بول رہا ہوں. جی سجاد فرمائیں.
سوال سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج میرا فرسٹ ٹائم میری کال ملی ہے سر اٹک سے، بہت عرصے سے میں ٹرائی کر رہا تھا۔ اچھا میں کہہ دیتا ہوں آئندہ آپ کی جلدی کال ملے گی۔ اچھا سر میرا سوال یہ ہے کہ زیادہ وقت ضائع کرنے کی بجائے کہ یہ جو ایک اسلام میں ایک کنسیپٹ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2.5 سال تک دودھ پلائیں یا کیا، تو اسلام یہ آج ٹاپک سے شاید ہٹ کے ہوگا لیکن اس میں آپ نے بات کی ہے تو میں نے وہ اس بات کو لیا ہے کہ قرآن پاک میں تو ہے کہ اس طرح بڑھائیں، تو لیکن اس وقت تو آیا کے حوالے کر دیا جاتا تھا بچوں کو نا، آیات کے حوالے جیسے دایات کے حوالے کر دیا جاتا میں بالکل سمجھ گیا ہوں۔ ابھی پوچھتے ہیں جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ اچھا ذرا جی کوئک آنسر، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ تسبیح فاطمہ کے فوائد 2-4 بتا دیں۔ جی ہاں، خیر و برکت سراپا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھکن ساری ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بندہ بڑا لائٹ ہو جاتا ہے، اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جی بالکل ایسا جی مائیں وہ کہہ رہے ہیں قرآن نے تو کہا ہے دودھ پلاؤ، اور آپ کہہ رہے ہیں حولین کاملین۔ نہیں وہ اب اگر تو ان کی بحث یہ ہے کہ 2 سال یا 2.5 سال، اور یہاں یہ ہے کہ ماں پلائے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں ہی جو ہے نا وہ پلائے، لیکن اس معاشرے کے اندر دودھ پلانا جو ہے اگر اس کی حد ہو تو وہ 2 سال ہوگی، جو بھی پلائے، چونکہ وہاں پر بھی جو دودھ پلاتی تھی نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پریفر رضائی مائیں، ہاں وہ رضائی ماں جو ہے نا، یعنی وہ بھی وہی ہوتی تھی جو تازہ بچے کو جس نے جنم دیا ہوتا تھا اور اس کے دودھ ہوتا تھا اور وہ لے کر جاتی تھی۔ تو اب ظاہر ہے یہاں پر جو قرآن نے فیصلہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے جب معاشرے کے اندر جیسے کہ مرض کر رہا تھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں آتے ہیں تو وہاں پر آ کر یہ آپشنز بھی موجود ہیں ان دوسری برائیوں کو روکنے، اور ان کو بھی ماں ہی سمجھا جائے گا، رضائی ماں، اور ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، بالکل ان کا یہ تقدس۔ اب یہ جو فرما رہے ہیں نا، میرا خیال ہے شاید یہ ہوگا کہ جب کمپیئر کرتے ہیں نا ماں کے دودھ کو ڈبے کے دودھ سے، تو وہ بھی دودھ ماں کا ہی ہوتا ہے، رضائی ماں کا ہوگا، وہ نیچرلی دودھ ہے نا۔ ہاں جی ایک رہ گیا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جہیز کی لعنت کو روکنے میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ آپ بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو آج کے زمانے کے حساب سے اس زمانے کی ریسرچ کو ریلیٹ کر کے آسان جو ہے وہ طور پر پیش کرنا چاہیے، اور خود عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چونکہ جیسا میں نے عرض کیا اگر خود بھی اپنے بیٹے کو جب بیاہیں تو نہ کہیں کہ مجھے مرسیڈیز اور ساتھ کوٹھی دیں۔ نہیں دیکھیں یہ تو پھر الٹا ہو جائے گا نا، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے سے کہیں یا بیٹے کے بیاہ پر مہریہ جہیز کے طور پر دیں نا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب علماء جب شادی کریں تو وہ پہلے دیکھیں گے جی یہ بڑا امیر آدمی ہے اور جس کی بیٹی ہے، اور اس کو کہیں جی مرسیڈیز آپ نے دینی ہے ہمارے بچے کو، اور اس کو کوٹھی بنا کے دینی ہے، کتنا آپ اماؤنٹ دیں گے، یہ نہ کریں، الٹا کریں کہ کہیں میں آپ کی بیٹی لینے کے لیے ہوں، اپنے بیٹے کے لیے دے دی تو جو بیٹی کا جہیز ہوگا وہ میرے بیٹے کے ذمہ یا اس کے بیاہ پر میں دوں گا، یہ کر کے دیکھ لیں تو معاشرے کے اندر مسائل حل ہو۔ میں نے ایسے دیکھے جی، میرے دوست تھے چوائس سردار محمد آئی جی پنجاب جو تھے، تو ان کا ایسے ہی جب وہ شادی ہوئی ان کی بیٹی کی، تو وہ جو دوسرے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ گھر میں آ کے دیکھ لیں کسی چیز کی کمی ہے تو پھر آپ بتا دیں۔ تو اس طرح کی فیملیز اب بھی ہیں۔ عملی طور پر جو ہے نا کرنا چاہیے، علماء کو خطبے دینے چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے ساتھ ساتھ میڈیا کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج کے سوال کا وقت ہو گیا۔ ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خادمہ کا کیا نام تھا؟ اور کل جو ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں اعلان غدیر خم فرمایا تھا۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے جواب صحیح دیے، مشتاق احمد اٹک، خورشید احمد ملتان، محمد شریف پیر محل، خالد اعجاز راول پنڈی، محمد منیر پشاور، چودھری محمد طارق اسلام آباد، فرید الحسن لیاقت آباد، پروفیسر عبد المجید فیصل آباد، عمار حیدر جھنگ، ملک نثار قادری سیال کوٹ، غلام ربانی میرپور آزاد کشمیر، محمود احمد صاحب لاہور، آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہے وہ پہنچا دیے جائیں گے۔ کتاب الشفا سے نسخہ جی، تسبیح فاطمہ کی فضیلت، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لینے سے ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور سستی اور غفلت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کا تو وہی ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، 4 باتیں یاد رکھو، سب سے بڑی دولت عقل و دانش ہے،
سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے، سب سے بڑی وحشت غرور اور خود بینی ہے، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ جی، مہمانوں کا میں بھولنا تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، کل اس خبیث نے اعلان کر دیا تھا، جب پاکستان کی حکومت نے اور عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو خاکے ہیں یہ نہیں بننے چاہیے، ایک ہجان پیدا ہو گیا، اور وہ جو قرآن حکیم میں آتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو یہ اتنی بڑی انسانیت کو اذیت میں مبتلا اس شخص نے کیا ہوا تھا، اسے کل اعلان کر دیا کہ میں یہ خاکے شائع نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں یقیناً یہ ایک خوشی کی بات ہے اور ایک کامیابی کی طرف پہلا قدم میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ مکمل کیا ہوگا کہ جب UN میں سارے اسلامی ممالک OIC اکٹھے ہو کے جائیں گے اور جا کے ان کو بتائیں گے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کی حفاظت کے لیے اور تمام انبیاء کرام کی جو عصمت اور ناموس ہے ان کی حفاظت کے لیے قانون بنایا جائے، جب وہ لیجسلیشن ہوگی تو پھر یہ بات رکے گی۔ جس طرح ہولوکاسٹ کا کوئی نام لے تو فوری طور پہ اس پہ مقدمہ بن جاتا ہے، اس کو سزا ہو جاتی ہے، جیل میں بھیج دیتے ہیں، کیوں کہ یہودیوں کے زخم تازہ ہوتے ہیں جی، ان کو جو مارا گیا تھا اس وقت ہٹلر نے مارا تھا، تو اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس سے ہزار نہیں ارب ہا گنا زیادہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، کل بھی کچھ احباب کے فون آئے، میں صرف یہ عرض کرنے چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں غازی صاحب نے فکرہ کہا تو ہمارے دل جی بڑے ہم دکھی ہو گئے، ہمارے لیڈر کی طرف اشارہ گیا تھا۔ جتنا آپ کو اپنے لیڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ جب کوئی سودے بازی کرتا ہے اس سے ارب ہا گنا زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میری روح بے چین ہو جاتی ہے، میری راتوں کی نیندیں بے چین ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ آپ کو نہیں پتہ جو نوجوان نسل ہے 1974 کی ختم نبوت میں جس طرح ہم نے رات دن کراچی سے پشاور تک کام کیا تھا، آپ کو کیا پتہ ہم نے کیا تکلیفیں سہی تھی۔ اس عاجز نے گریڈ 21 کی جو نوکری تھی ناموس رسالت پہ اس کو لات ماری تھی اور چھوڑ کے چلے آئے تھے ہم۔ آپ کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ کہ 1999 میں جب یہاں کی حکومت نے کہا تھا کہ ہم 295C کے قانون میں کچھ نرمی کریں گے، اس میں بدلیں گے، سب سے بڑا جلوس پاکستان کی تاریخ کا اس عاجز نے داتا گنج بخش کے مزار پر انوار سے نکالا تھا۔ پہلا حصہ جب میں تقریر کر رہا تھا پنجاب اسمبلی کے سامنے مئی 1999 میں، اور آخری حصہ ابھی داتا صاحب سے رخصت ہو رہا تھا، ایسا جلوس اس پاکستان نے پھر نہیں دیکھا۔ اور اس میں کون کون موجود تھا یہ نہ ہو لوگ کہیں کہ جی غازی صاحب نے ایسی بات کر دی۔ سمسام بخاری یہ کرما والے موجود تھے، میاں خلیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ شرک پور والے موجود تھے، پیر سید منور حسین جماعتی زندہ ہے یہ موجود تھا میرے ساتھ سٹیج پہ، سید شفیق شاہ صاحب گجرات والے میرے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید میرے ساتھ موجود تھے سٹیج پہ، پیر محمد افضل قادری جو آج کل یہ لبیک تحریک والے جو ہیں یہ بھی میرے ساتھ تھے وہاں سٹیج پہ، مولانا عبدالطواب صدیقی مولانا محمد عمر اچری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بہت بڑے عالم دین ساتھ تھے، میاں حنفی سیفی یہ جو سیفیوں کے پیر ہیں وہ ساتھ تھے وہاں پہ، سید مصطفیٰ اشرف رضوی سید محمود رضوی کے بیٹے، اور لا تعداد جو تھے اس وقت حساب نہیں لوگوں کا، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کراچی سے لے کر پشاور تک آئے ہوئے تھے۔ ہم نے وہ جنگ لڑی اور پھر حکومت وہ قانون تبدیل نہیں کر سکی۔ اس لیے جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے ایک وزیر کو، آج سابق حکومت کے وزیر کو، صوبائی وزیر کو، جس نے 3-4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس نے ختم نبوت کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، جس نے 295C کے بارے میں بکواس کی تھی، اس کو پہلے اس پہ فتوے لگا دیے اور بعد میں جا کے خاموشی اختیار کر لی اور در پردہ ان لوگوں کی حمایت کر دی۔ یہ باتیں مجھ سے ہضم نہیں ہوتی، میرا ایمان، میری غیرت ایمانی یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں اس طرح کی ڈرامے بازی کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے جو لوگ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں کہ وہ پھر آخر تک کھڑے رہیں۔ اس عاجز کا بڑا تعلق تھا اس صوبائی وزیر کے ساتھ، میرے پاس پہرو آ کے بیٹھتا تھا، میں اس کا وکیل تھا۔ پچھلے 10 برس میں جب اس نے پہلی دفعہ بیان دیا تھا آج تک میں نے ہاتھ نہیں ملایا، میں نے کبھی بات نہیں کی کسی محفل میں۔ ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں
اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ جو رسول اللہ کا غلام, ہم اس کے غلام. میں تو اگر کوئی کتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پہ بھونکتا ہے, اس کے پاؤں کو دھونا بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں, میرا یہ عقیدہ ہے. لیکن کوئی بڑے سے بڑا اپنے آپ کے ساتھ القابات رکھ لے, اور لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی سودے بازی کرنے والا ہو, میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ پیر ہو, وہ عالم ہو, وہ فاضل ہو, وہ جتنے مرضی اپنے مرید رکھے, مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں, پرے کاہ کے برابر. ہم نبی کریم, ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. امت مسلمہ کی تباہی اس لیے ہو رہی ہے, ہم نے اپنے لیڈروں کے ساتھ, اپنے علماء کے ساتھ, اپنے پیروں کے ساتھ اپنی عقیدتیں وابستہ کر لی. نہیں, غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, باقی ہر ایک سے مشروط ہے, باقی ہر ایک سے ہماری محدود ہے. یہ ذہن میں رکھا کریں. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے. اور اس بات پہ خوشی ہونا, اسپین میں یہی ہوتا تھا, ایک دن گستاخی کرتے تھے, ہفتے بعد معافی مانگ لیتے تھے, اگلے ہفتے پھر کوئی نیا کھڑا ہو جاتا تھا, وہ گستاخی کرتا تھا, پھر اس کو معاف کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی معافی نہیں ہو سکتی, کسی عالم کو یہ حق نہیں پہنچتا. وہ کہ جی فلانا میرے پاس آیا تھا, اس نے معذرت کر دی تھی, اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی حق ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اس کو خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر سکتے ہیں, باقی کوئی نہیں معاف کر سکتا. سیدنا صدیق اکبر سے ایک گورنر نے کہا تھا, فلاں آدمی نے گستاخی کی, میں نے اس کے دانت نکلوا دیے. آپ نے لکھا گورنر کو کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, یہ دانت نکلوا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا صرف جو ہے قتل ہے. علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے گستاخ کو جہنم رسید کیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ نہ ماننے والے کو خود جہنم رسید کیا. یہ ہی آج تک عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے. اس لیے اس بات پہ خوش نہیں ہونا فلانے نے جی سرٹیفکیٹ دے دیا تھا, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. اس لیے یہ بات ہم نے خبردار رہنا, اس پہ خوش نہیں ہونا کہ جی اس نے خاکے واپس لے لیا, اب ہم چپ کر کے جا کے سو جائے. نہیں, یہ کوشش عالم اسلام کو کرنی چاہیے. تیار ہو جائیے نعرے کے لیے, زوردار نعرہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوگا, اور حافظ بابر صاحب کی منقبت بارگاہ سیدہ میں ہم سنتے ہیں. نعرہ میرے ساتھ مہمان ناظرین سامعین مل کے لائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی حافظ صاحب. کرم کا مخزن, سخا کا مرکز, عطا سراپا جناب زہرا, نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ جناب زہرا, رسول اعظم کی پیاری دختر, شہید اعظم کی پاک مادر, جناب شیر خدا کی بانو, جناب شیر خدا کی بانو, جنا کی ملکہ جناب زہرا, سراپا رحمت, سراپا راحت, سراپا عفت, سراپا عصمت, رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک, رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک, بطول و عذرا جناب زہرا, ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی, قسیم جنت,
قسیم کوثر قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا تمام حوریں کنیز ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے مگر چلاتی ہے خود ہی چکی مگر چلاتی ہے خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زہرا فدا ہے صائم غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ